السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کے طریقے کے بارے میں جانیں گے۔ میں خود آپ کو ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کس طرح پڑھنا ہے، اس کی نیت کس طرح کرنا ہے اور نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، یہ سارا کا سارا پریکٹیکل پڑھ کر دکھاؤں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ یا مس نہ کریں۔ اگر آپ ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ کریں گے تو شاید نماز کا کوئی ایک اہم حصہ آپ سے چھوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز مکمل نہ ہو پائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھیں۔ چلیے اب نماز کو شروع کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم جیسے ہی مصلی کے اوپر ٹھہریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر ایک دعا پڑھیں گے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ جائے نماز پر یعنی مصلی پر کھڑے ہونے کی دعا ہے۔ اگر یہ دعا یاد ہے تو یہ دعا پڑھیں گے تو نماز کا زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تب بھی ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے ظہر کی نماز کی نیت کریں گے۔ اگر ہم ظہر کی فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے، لیکن اگر ہم مسجد میں یا کہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے تو ہم اس طرح نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس طرح سے نیت کریں گے جب ہم جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نیت مکمل ہونے کے بعد ہم رکعت باندھیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم رکعت باندھیں گے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو زیر ناف باندھ لیں گے۔ چلیے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رکعت باندھنے کے بعد ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا مکمل ہونے کے بعد ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف کا سورہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد ہم پھر سے بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم ضم سورہ پڑھیں گے، یعنی قرآن مجید کی جو سورت ہمیں یاد ہوگی وہ پڑھیں گے۔ اس رکعت میں ہم سورہ فیل پڑھیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأكول۔
ظہر کی پہلی رکعت میں ہم نے ثنا، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ مکمل پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر۔ رکوع میں آنے کے بعد ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس تسبیح کو ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب ہماری رکوع کی تسبیح مکمل ہو جائے گی تو ہم پھر سے تسبیح کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یہاں پر ہم ایک تسبیح پڑھیں گے، ربنا لک الحمد۔ اس تسبیح کو بس 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ سجدے میں آنے کے بعد یہاں پر ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب ہمارا پہلا سجدہ مکمل ہو جائے گا تو ہم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر۔ دونوں سجدوں کے درمیان بھی ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس تسبیح کو ہم صرف 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ سجدے میں آنے کے بعد یہاں پر ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو ہم سجدے میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہمارے دونوں سجدے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ دوسری رکعت میں آنے کے بعد ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف کا سورہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد ہم پھر سے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم ضم سورہ پڑھیں گے، یعنی قرآن مجید کی جو سورت ہم کو یاد ہوگی وہ پڑھیں گے۔ ظہر کی دوسری رکعت میں ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ظہر کی دوسری رکعت میں ہم نے الحمدللہ کا سورہ اور قل هو اللہ احد کا سورہ دونوں پڑھ لیا ہے۔ اب ہم تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ رکوع میں آنے کے بعد ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس تسبیح کو ہم رکوع میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔
جب ہماری رکوع کی تسبیح مکمل ہو جائے گی تو ہم تسبیح کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کی تسبیح پڑھیں گے۔ ربنا لک الحمد، اس تسبیح کو ہم صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سجدے میں آنے کے بعد یہاں پر ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہمارا دوسری رکعت کا ایک سجدہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم ایک سجدہ مکمل ہونے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، دونوں سجدوں کے درمیان ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس تسبیح کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سجدے میں آنے کے بعد ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے ہمارے دونوں سجدے مکمل ہو چکے ہیں، ہم نے تسبیح بھی پڑھ لی ہے۔ اب ہم تشہد کی مقدار میں بیٹھنے کے لیے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ہماری ظہر کی 2 رکعت نماز مکمل ہو چکی ہے۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد تشہد کی مقدار میں بیٹھ کر اتحیات پڑھا جاتا ہے اور مکمل ہونے کے بعد تکبیر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری ظہر کی 2 رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم تشہد کی مقدار میں بیٹھے ہیں، اس میں بیٹھ کر ہم اتحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ۔ دوستو، جب بھی ہم اتحیات میں بیٹھ کر اشہد ان لا الہ کہیں گے تو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اس طریقے سے اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ نیچے کر دیں گے۔ چلیے ہم پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تیسری رکعت میں آنے کے بعد ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف کا سورہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوستو، میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں۔ ہم اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھی جائے گی، لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں
سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمدللہ شریف کی سورہ کے بعد ضم سورہ یعنی قرآن مجید کی کوئی بھی صورت نہیں پڑھی جائے گی، بس تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ شریف کا سورہ پڑھ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم فرض نماز نہیں پڑھ رہے، سنت یا نوافل نماز پڑھ رہے ہیں، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھے جائیں گے۔ ہم یہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز کی تیسری رکعت ہماری چالو ہے، اس لیے ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ضم سورہ نہیں پڑھیں گے۔ ہمارا سورہ فاتحہ مکمل ہو چکا ہے، اب ہم تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رکوع میں آنے کے بعد ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس تسبیح کو ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح مکمل ہونے کے بعد ہم رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے تسمیہ کہتے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہم رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کی تسبیح پڑھیں گے، ربنا لک الحمد۔ اس تسبیح کو صرف 1 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ سجدے میں آنے کے بعد ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک سجدہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے ہم تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس تسبیح کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر۔ سجدے میں آنے کے بعد ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ دونوں سجدے مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم چوتھی رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ چوتھی رکعت کے لیے ہم جیسے ہی کھڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف کا سورہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ یعنی قرآن مجید کی کوئی بھی دوسری صورت پڑھیں گے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم ضم سورہ نہیں پڑھیں گے، یعنی قرآن مجید کی کوئی بھی صورت نہیں پڑھیں گے، بس سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ ہمارا سورہ فاتحہ مکمل ہو چکا ہے، اب ہم تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ رکوع میں آنے کے بعد ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس تسبیح کو ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح مکمل ہونے کے بعد ہم تسمیع کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ،
رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کی تسبیح پڑھیں گے، ربنا لک الحمد، اس تسبیح کو ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ سجدے میں آنے کے بعد ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک سجدہ مکمل ہونے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے ہم تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس تسبیح کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ سجدے میں آنے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم قاعدہ آخرہ میں بیٹھنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوستو، ہم جب بھی تشہد یعنی اتحیات پڑھ رہے ہیں تو جب ہم اشہد ان لا الہ کہیں گے تو ہمارے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اس طریقے سے اوپر کریں گے اور الا اللہ پہ نیچے کر دیں گے۔ چلیے ہم پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد مکمل ہونے کے بعد ہم درود شریف یعنی درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف مکمل ہونے کے بعد ہم دعائے معصورہ پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ قاعدہ آخرہ میں بیٹھنے کے بعد ہم نے تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ تینوں چیزیں پڑھ لی ہے۔ اب ہم سلام پھیر کر نماز کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد ہم دائیں ہاتھ کی طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، یہ تھی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز۔ میں نے آپ کو پریکٹیکل پڑھ کر دکھایا ہے کہ ظہر کی نماز کی نیت کس طرح کرنا ہے اور نماز کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو اسی کے ساتھ ایک مسئلہ بھی بتایا تھا کہ فرض نمازیں جتنی ہوتی ہیں ان میں صرف پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھا جائے گی،
یعنی پڑھیں گے دوسری کوئی صورت۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی قرآن مجید کی دوسری صورت نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر ہم نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں یا سنت نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم تیسری، چوتھی، پہلی، دوسری ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ظہر کی فرض نماز کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ مجھے کامنٹ میں لکھ کر جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے تعلق سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کا طریقہ صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ہمت افزائی کے لیے اسے ایک لائک کرے اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتے رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔